جی دوستو، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ملک آپ کو ایڈ دے اور وہ بغیر اسٹرنگس کے ایڈ ہوں۔ اب سنا یہی ہے، اور بڑی اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ یو ایس ایڈ کو بند کیا جا رہا ہے۔ یو ایس ایڈ میں صرف بھارت اور پاکستان کا آپ کو بتاتا چلوں کہ یو ایس ایڈ نے 2023 میں پاکستان کو 116 ملین کے قریب ایڈ دی یا گرانٹ دی، جو بھی آپ سے کہہ لیں، اور اسی طرح بھارت کو 2024 میں 160، ان کو بھی 160 اور ہمیں 116۔ تو یہ ایڈ ملتی رہتی ہے۔ اچھا، مجھے جب میرے پری میچور میں نے اپنی ریٹائرمنٹ لی تو مجھے اتفاق ہوا کہ میں کچھ پاکستان میں تھنک ٹینکس کے کو میں نے ہیڈ کیا، دو تین تھنک ٹینکس کو، تو وہاں میرا ایک تجربہ ہوا۔ ہم ایک سیمینار کروانا چاہ رہے تھے، ایک کانفرنس کروانا چاہ رہے تھے، انٹرنیشنل کانفرنس۔ تو ایک این جی او تھی غیر ملکی، میں اس کا نام نہیں لوں گا، تو ان کا ہمارے ساتھ پہلے بھی کوئی ایک ایم او یو وغیرہ سائن ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو اسپانسر کر دیں گے۔ تو بہرحال جب ہم نے ٹاپکس ان کے ساتھ شیئر کیے تو انہوں نے ہمیں ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی ہماری پالیسی کے خلاف ہے، آپ یہ بات کہیں، آپ یہ بات نہ کریں۔ تو پھر ہم نے ان سے معافی مانگ لی، ہم نے کہا جی اس طرح تو نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے آپ اسپانسر کر رہے ہیں، بس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں کہ ہم کن اسپیکرز کو بلائیں، کون سے سبجیکٹس کریں، ان کو کس طرح فارمولیٹ کریں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ ہمارے لیے ہم نے ایک تجربہ ہمارا یہ ہوا حال ہی میں۔ اس کے علاوہ یو ایس ایڈ جو 1961 میں بنی تھی، اس کے اس وقت تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 10,000 سے زائد اشخاص کام کرتے ہیں، امپلائیز ہیں اس کے۔ اور ان کا جو 2023 میں جو بجٹ تھا، یا جنہوں نے باہر دنیا میں ایڈ دینی تھی، اس کا حجم تقریباً 44 بلین ڈالر کے قریب تھا۔ تو اب ٹرمپ صاحب نے اور مارکو روبیو وغیرہ نے تو بڑے واضح انداز سے کہہ دیا ہے، بلکہ میں پڑھ رہا تھا کامنٹس مارکو روبیو کے یا ایلان مسک کے تھے شاید، کہ یہ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور یہ سی آئی اے کے لیے کور پرووائڈ کرتی ہے۔ تو اس میں تو پہلے بھی ہمیں شک نہیں تھا، لیکن اب یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے آ رہی ہیں۔ ہمارے اپنے بریفس میں بھی یہ بات تو بڑی تھی کہ بھئی یہ جو اس قسم کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، یو ایس ایڈ وغیرہ خاص طور پہ، یہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے کام کرتی ہیں، بٹ یہ انوکھا کام نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ تقریباً تمام ممالک اسی قسم کے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے ممالک، اور وہ یو ایس ایڈ ہو یا اور دنیا بھر سے۔ ڈفیڈ ایک زمانے میں، اب تو وہ شاید ایف سی او کے ساتھ مرج ہو گیا ہے، لیکن ان کا بھی بڑا یہی سلسلہ تھا، جو یو کے کی ایک ایجنسی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بین الاقوامی تعلقات کا حصہ ہیں، اور اسی کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ باقی اچھی بات ہے کہ امریکہ کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ جو ایک مثال کے طور پر پاکستان میں بھی میں جانتا ہوں کہ بہت سے ہماری این جی اوز ایسی ہیں جو کہ ایک بے لگام قسم کا لبرل ایجنڈا کو یہاں پروموٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے ہو، اور تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن ایمبیسی میں بلکہ اس قسم کی تقریبات بھی ہوتی رہیں، اور پاکستان بھر میں بھی اس نیریٹو کو پروموٹ کیا جانے لگا۔ پھر ہمارا جو اسلامی تشخص ہے پاکستان کا، اس کو بھی بہت سی این جی اوز پاکستان میں تھنک ٹینکس ہیں جن کو براہ راست پیسے ملتے رہے یو ایس اے سے، اور وہ جو اینٹی پاکستان نیریٹو کو پروموٹ کرتے رہے۔ اسی طرح جو ہے تھنک ٹینکس میں بہت ان کی پینیٹریشن ہے، یو ایس ایڈ کی تھی، اب ہوپ فلی نہیں ہوگی، لیکن امریکہ بڑا ملک ہے، کوئی اور راستے نکال لے گا ہم جیسے ممالک کو انفلوئنس کرنے کے لیے، ہماری پالیسیز کو انفلوئنس کرنے کے لیے۔ بہرحال ہمیں محتاط رہنا چاہیے، اور کوئی ایڈ یا اسسٹنس یا گرانٹ ہمیں اس وقت تک قبول نہیں کرنی چاہیے جس میں ہم سمجھیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے، اور اس میں کوئی ایسی اسٹرنگز اٹیچ نہیں ہیں جو ہمارے بنیادی لانگ ٹرم جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔